الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم المقام سادات کرام مومنین مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کا جو درس قرآن و حدیث بعنوان اہمیت رمضان ہو رہا ہے، اس کا درس نمبر ہے 7، اور آج ہماری جو چودھری فیملی ہے، عمران حیدر اور عباس اور چودھری خاندان کی طرف سے آج یہ درس اسپانسر ہے، اور انشاءاللہ افطار کا بھی معقول انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ چودھری فیملی کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، عمران اور عباس کے والد کی زندگی دراز ہو، اور ان کے دیگر اعز و اقربا، ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں کو بھی اللہ طول حیات عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت ہو۔ موجود ہے، بیٹھے ابھی قرآن بھی پڑھا چودھری صاحب، عمران کے والد نے قرآن بھی پڑھا، بیٹھے۔ تو آج کا جو درس ہے، اس میں جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا خطبہ جمعہ میں نے حضور کے خطبے کے 2 اقتباس بلکہ 2 پیراگراف پڑھے تھے۔ آج کے درس میں 3 پیراگراف پڑھوں گا، اس کے ساتھ یہ 7واں مرحلہ اختتام پذیر ہوگا۔ تیسرا پیراگراف حضور کے خطبے کا یہ ہے: ایھا الناس من افطرہ، اے لوگو اگر تم میں سے کوئی بھی بندہ افطار کرائے گا، منکم صائمن مؤمنا، مومن کا، روزہ دار کا روزہ، اگر کوئی فی ھذا الشہر، اس مقدس مہینے میں، کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبہ، اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ حدیث شریف ہے کہ جو ایک غلام آزاد کرے گا اس دنیا میں، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کہ تو نے کمزور ہو کے ایک بندے کو آزاد کیا تھا، میں قوی ہو کے تو جیسے کمزور کو معاف کر رہا ہوں۔ صرف اتنا نہیں فرمایا بلکہ کہا وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِهِ، سارے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، صرف ایک مومن کا روزہ افطار کروانے کی وجہ سے۔ یا تو ماشاءاللہ 150 کی ایوریج جا رہی ہے، 125 150 کی ایوریج پہلے دن سے جا رہی ہے۔ ایک کا جو روزہ ہے، ایک مومن کا روزہ افطار کرانے کا ثواب یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ریوارڈ، اور سارے گناہوں پر قلم عفو قدرت کی طرف سے۔ یہ حضور نے رمضان کی شان میں بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا قیلہ، جب کہا کسی نے یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، اللہ کے رسول سارے تو روزہ افطار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، غریب بھی تو ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا چوتھا حصہ تو دے سکتے ہو، اس سے زیادہ تو غریب نہیں ہو۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من الماء، رکھا ہوا پانی اٹھا کے تو دے سکتے ہو روزہ دار۔ جو بندہ ٹکڑا کھجور کا پیش کر دے گا یا رکھا ہوا پانی دے دے گا، اس پر جہنم حرام ہو جائے گی۔ اس لیے میں والنٹیئرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو سب سے آخر میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بچوں کو، جوانوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ فإن اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہا ہے کہ اس بندے کو اجر لمن عمل ھذا یسیر، جو بندہ یہ چھوٹا سا بھی عمل کرے گا، یہ چھوٹا سا عمل ہے، کھجور کا ٹکڑا یا پانی کا گھونٹ،
پانی کا گھونٹ، شربت گھونٹ کو کہتے ہیں، گلاس تو خیر میں نے کہا ہے، گھونٹ پانی کا۔ اس چھوٹے سے عمل پر اللہ نے طے کیا ہے کہ اس بندے کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اذا لم یقدر علی اکثر منہ، اگر وہ امیر نہ ہو تو غریبوں کو بھی اللہ نے محروم بہشت نہیں فرمایا۔ اب آ جائیے پیراگراف نمبر 4۔ یا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط، جو بندہ اس مہینے میں خوش اخلاق ہوگا وہ برق رفتاری کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا۔ رمضان میں جھگڑا نہ کرے، ویسے بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ رمضان میں جھگڑا نہ کرے، بلکہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ جواز علی الصراط ہوگا، یعنی پل صراط کا پاسپورٹ مل جائے گا اسے۔ جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو، اس طرح مولا علی کی ولایت آخرت کا پاسپورٹ ہے، اس طرح روزے کے دوران کسی کو برا بھلا نہ کہیں تو یہ پاسپورٹ ہے پل صراط سے گزرنے کا۔ کس دن؟ یوم تزل فیہ الاقدام، جب لوگوں کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے اور پل صراط سے پھسل کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس دن یہ بندہ بڑی آنر کے ساتھ وہاں سے بجلی کی طرح گزر رہا ہوگا۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو اپنے سے چھوٹے پر، خاص طور پہ اہل خانہ پر نرمی کرے گا اس مہینے میں، خفف، اس میں تخفیف کرے گا تو خفف اللہ علیہ حسابہ، قیامت کے دن اللہ اس کے حساب میں نرمی فرمائے گا۔ یہ گھر میں روزہ لگ گیا ہے تو گھر والوں کو برا بھلا نہیں کہنا، جی ہاں، شاباش شاباش شاباش، دیکھیں نا کیسے تجربات ہیں، بہت اچھا، بالکل ایک دم جنت مآب ماحول رکھنا ہے گھروں کے اندر۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، جو اپنی شرارتوں کو روکے گا دوسروں سے، اللہ اپنے غضب کو روک دے گا اس سے قیامت کے دن۔ رمضان میں شرارتیں نہیں کرنی کہ بندہ بیچارہ جا رہا ہے مسجد اور راستے میں کال کر رہے ہیں کہ آج تو افطاری ہمارے پاس کر لو، قرآن بھی نہ پڑھو، مولانا کی تقریر بھی نہ سنو، جماعت کا ثواب بھی نہ لو، فاتحہ کا ثواب بھی نہ لو۔ کیسے کیسے ہمارے مخلص بیٹھے ہیں راستے کے اندر۔ نہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو رمضان میں ہے نا، روزہ کھولنے کے بعد بھی حکم تو وہی رہے گا نا، شرارت نہیں کرنی، روزہ کھولنے کے بعد بھی نہیں کرنی۔ جی شاباش شاباش، دیکھیے علی احمد کو یہ ٹریننگ ہے دراصل، اصل تو روکنا ہے شرارت سے ریسٹ آف دا ایئر۔ ویسے بندہ رک نہیں رہا تو اللہ نے کہا میں اپنے پاس مہمان بلا کے کھلا پلا کے روکوں گا، ویسے تو نہیں رکنا ہے نا، تو چلو میں اپنے پاس بلا کے روکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ایک تو مہمان ہوتے ہیں نا تھانے کے، اللہ وہ تھانے والا مہمان نہیں بنا رہا آپ کو، اللہ تو عنایت والا مہمان بنا رہا، کرم والا، معاف کرنے والا، بہانے ڈھونڈنے والا۔ یہ بہانے ہی ہے، کبھی ایک ٹکڑے سے بھی جنت واجب اور جہنم حرام ہوئی ہے، ایک ٹکڑے سے جہنم حرام ہو رہی ہے، ایک ٹکڑے سے، صرف رحمت ہے، خدا رحمت ڈھونڈ رہا ہے، بہانے، رحمت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے خدا۔ ومن اکرم یتیما فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو رمضان میں یتیم کا احترام کرے گا اللہ قیامت میں اہل محشر کے سامنے
اس بندے کا احترام کرے گا. بلکہ یہ ہے روایت میں کہ قیامت کے دن اہل محشر پوچھیں گے کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کی عزت اللہ کر رہا ہے. ہماری عزت تو بندے نہیں کر رہے تھے, یہ کیا بندہ ہے جس کی عزت اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہے گا اس نے میرے دور کے, اپنے دور کے میرے بندوں پر, یتیموں پہ رحم کیا تھا. میں نے اسی دن طے کیا تھا کہ جس دن یہ پریشان ہوگا اس دن میں اس پر رحم کروں گا, میں اس کی عزت کروں گا, احترام کروں گا. جی اللہ کی, صحیح, بہت اچھا. اللہ کا وجود نہیں ہے, یعنی یہ باڈی نہیں ہے, باڈی نہیں ہے, باڈی کوئی نہیں. ہمارا جو مذہب ہے امامیہ کا, اثنا عشریہ کا, ہمارے مذہب میں اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اللہ کا نور نظر آئے گا, اللہ یہاں بھی نظر آتا ہے. جو بندہ 18 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اس کو اللہ نظر آ رہا ہے. اللہ کی رحمت آج بھی نظر آ رہی ہے, اللہ کی نعمت آج بھی نظر آ رہی ہے. جی ہاں. اور جو نہیں رکھ رہا گویا اللہ کو نہیں دیکھ رہا. جیسے مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ حل رأیت ربک, آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا انی لم اعبد ربا لم اراه, میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا, اس کے نور کو دیکھا ہے. ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ. جو یہاں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اللہ اس پر قیامت میں رحمت نازل فرمائے گا. یعنی ایک بندہ کھڑا ہوا ہے میدان محشر میں, پسینے میں شرابور ہے, نزدیک سورج آیا ہوا ہے, زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے, فرائی ہو رہا ہے, اس پر اللہ اپنے رحمت کا بادل بھیج دے گا, اس لیے کہ اس بندے نے اپنے رشتہ داروں پہ رحم کیا تھا, آج اس پر میں رحم کروں گا. رشتہ دار میرے اور آپ کے ہیں, احساس اللہ کو ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں. وصلت کہتے ہیں, وصلت اور وصلت, یہ جو کپڑا سیتے ہیں نا, یہ کپڑا جو سیتے ہیں نا, جب دو تہیں کپڑے کی ایک ہو جاتی ہیں تو اب وہ جیسے یہ دیکھیے یہ قبا ہے, یہ اندر والی یہ تھوڑی موٹی ہے, یہاں سے پتلی ہے, مگر یہ ایک ہو گئی ہے. وصلت کہتے ہیں ایک ہونے کو, رشتہ داروں کے ساتھ ایک ہو جاؤ, لڑائی جھگڑے نہ کرو, ایسے پیوند لگا دو کہ کوئی توڑ نہ سکے. اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. بلند و بانگ سلوگن سے بندے کا تقوی سمجھ میں نہیں آتا, رشتہ داروں سے حسن سلوک سے سمجھ آتا ہے. بڑے بڑے بندے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں فن خان سمجھتے ہیں مگر صلہ رحمی میں صفر ہے. رشتہ داروں کو تنگ کرنا, گالیاں دینا, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. آج یہاں صلہ رحمی کرو, قیامت کے دن میں تم پر رحم کروں. ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ. جو رشتہ داروں کے ساتھ ٹرمز کو توڑے گا اللہ قیامت کے دن اپنے ساتھ اس کا ناتا نہیں جوڑے گا. اللہ قیامت میں کہہ دے گا اس بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں, دفع دور ہو جا. اگر تجھے اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں تھا مجھے آج تیرا خیال نہیں ہے. 20 مرتبہ قرآن میں, 3 مرتبہ تو قطع رحم کے بارے میں, 20 مرتبہ تو خیر ماں باپ کے احترام کا حکم ہے, 3 مرتبہ قرآن میں قرآن نے لعنت کی ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والے پر. خواہ وہ ساس بہو ہو, خواہ وہ داماد سسر ہو, خواہ وہ میاں بیوی ہو, خواہ وہ کزنز ہوں, بھائی ہوں, بہنیں ہوں, ماں باپ ہوں, رشتہ داروں سے تعلقات نہیں توڑنے چاہیے. یہ عذاب الہی ہے. ومن تطوع فیہ بصلوات کتب اللہ له براءۃ من النار.
جو اس مہینے میں نمازیں زیادہ پڑھے گا اللہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا، یہی سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، جو ایک واجب ادا کرے گا رمضان میں، حضور فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 70 لکھے جائیں گے۔ ایک مغرب پڑھیں گے آپ 70 لکھی جائے گی، ایک عشاء پڑھیں گے 70 لکھی جائے گی، ایک فجر کی جماعت میں آئیں گے لکھا جائے گا 70 دن جماعت میں آئے تھے، ایک ظہر میں آ جائیں 70 دن کی ظہر لکھی جائے گی۔ کیا نعمت خدا اور رحمت خدا۔ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَيَّ ثَقَلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ، لوگوں جس دن اعمال نامے لوگوں کے اٹھ رہے ہوں گے اور جس دن لوگوں کے ندامت سے سر جھک رہے ہوں گے، اس دن اس کا پلڑا بیٹھ جائے گا اور سر افتخار سے اٹھ جائے گا جس نے رمضان میں مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجا ہوگا۔ وَمَنْ تَلَا فِيهِ آيَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، رمضان میں جو ایک آیت پڑھے گا، روزے میں نہیں کہا، یہ خبر صاحب کے سوال کا جواب آ گیا، روزے میں ایک کا نہیں، رمضان میں دن میں پڑھو رات میں پڑھو، روزے کے ساتھ پڑھو یا رات میں بغیر روزے کے پڑھو، ایک آیت پڑھو ختم قرآن لکھا جائے گا۔ ایک آیت۔ آپ نہیں چاہتے کہ رمضان ختم ہو اس دورے میں آئیں قرآن میں 6636 یا 6666 آپ کو قرآن مل جائے، پھر جتنے مرضی ہے رشتہ دار سب کو بانٹتے رہیے گا، ایک ایک سپارہ دے دیجیے گا، ایک ایک سپارہ۔ ہمارے چودھری صاحب مجھ سے قرآن پڑھواتے ہیں اپنے والدین کے لیے، میں شروع کر دیا ہے ان کے لیے، تو ظاہر ہے ایک پڑھیں گے، دو پڑھیں گے، چار پڑھیں گے، کتنے پڑھ لیں گے؟ ایک پڑھیں تو ثواب 6666 کا، تو 6666 مرحومین کو بھیج دیجئے، اتنے تو مرحوم ہی نہیں بنیں گے۔ کیا نعمت خدا، کیا عنایت پروردگار ہے، سبحان اللہ۔ ایک آیت پڑھو تو ثواب پورے ختم قرآن کا۔ آخری پیراگراف، اس کے بعد سوال جواب چند منٹ کر لیجئے گا۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، ہاں لوگو اس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے، جنتوں کے در کھلے، کھلے، افتتاح نہیں ہوتا، افتتاح کھول دیے گئے، مفتحہ، مفتحہ، فاتحہ، فاتحہ کھولنا، رحمت خدا کا کھولنا، فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی کتاب، بخت کو کھولنے والی کتاب، مقدر کو کھولنے والا سورہ، سوئے ہوئے مقدر کو جگانے والی سورت فاتحۃ الکتاب۔ اور مفاتیح، مفتاح، چابی، مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو مفاتیح الجنان ہے، جنت کی چابیاں، پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی شیخ نے عباس قمی نے مفتاح الجنت، وہ چھوٹی تھی، بعد میں انہوں نے لکھی مفاتیح الجنان، جمع بنا کے، جنتوں کی چابیاں۔ ایھا الناس، ہم جب طالب علم تھے، ابھی بھی خیر طالب علم ہیں، جب ذرا اور ینگ تھے تو اس زمانے میں ہم 2 کتابیں لے جاتے تھے ساتھ، رمضان پڑھانا ہوتا، مفاتیح الجنان اور شیخ عباس ہی کی جو احسن المقال کی صورت میں ترجمہ ہو گیا ہے منتہی الاعمال،
اس میں 14 معصومین کے حالات لکھے ہوئے ہیں اور اس میں دعائیں لکھی ہوئے ہیں، رمضان پورا ہو جاتا تھا۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، لوگوں جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اس مہینے میں۔ فاسألوا ربکم، اللہ سے سوال کرو، اللہ یغلقها علیکم، کہیں باقی مہینوں میں پھر تمہارے اوپر وہ دروازے بند نہ کر دے، کھل گئے تو کھلے رہنے دو، یہ دعا۔ وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم ان یفتح علیکم، لوگوں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ 11 مہینوں میں بھی بند رکھے۔ والشیاطین مغلولۃ، شیطان اریسٹ ہو گئے ہیں، جیل میں چلے گئے ہیں، شیطان جیل میں چلے گئے، شیطان زندان میں چلے گئے، شیطان ڈیٹینشن سینٹر میں چلے گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ جب شیطان قید میں ہے تو تمہیں توفیق دے دے کہ 11 مہینے میں اسے تم پش بیک کر سکو۔ فاسألوا ربکم اللہ یسلطھا علیکم، دعا کر لو اس رمضان میں کہ جیسے اب شیطان ڈیٹین ہوتے ہوئے تم سے دور ہے، آزاد فری ہونے کے بعد بھی تم سے دور، دفع دور رہے، دفع دور رہے۔ ہمارے آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی مرجع اعظم، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے استاد، آغا خوئی کے استاد، آغا گل پیغانی کے استاد، آغا عراقی کے استاد، وہ شمس المراجع، اتنا بڑا عظیم انسان، انہوں نے درس خارج میں فرمایا کہ کل میرے پاس شیطان آیا تھا میرے گھر میں، چائے بھی پی کے گیا اور بڑے اچھے اچھے مشورے بھی دے کے گیا۔ شاگردوں نے پوچھا کیا مشورہ دے رہا تھا؟ تو مشورہ اس نے یہ دیا ہے کہ اتنا بڑا عالم ہو کر چھوٹے سے طالب علم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ اپنا مقام بنا۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک خبط ہوتا ہے نا، ہاں، ایک چھوٹا سا طالب علم آتا ہے، تو کھڑا ہو جاتا ہے، تو نائب امام ہے۔ کس طریقے سے شیطان گمراہ کر رہا ہے، چائے بھی پی رہا ہے۔ بعض اوقات دوست شیطان بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے من الجنت والناس، جنوں کے جو شیطان ہیں ان سے بھی اور انسانوں کے شیطانوں سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اس خطبے کو سن کر، خطبے کے دوران ہی کھڑے ہو گئے۔ یہ رسم نہیں ہے کہ جمعے کے خطبے میں کوئی کھڑا ہو کے سوال کرے، یہ انیوژول سوال کیا ہے، صرف ایک سوال بس پوری زندگی میں۔ کبھی حضور کے خطبے میں مولا علی کھڑے نہیں ہوئے، اس میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اتنی فضیلتیں جو آپ نے بتا دی ہیں اس مہینے کی، تو مہربانی کر کے یہ بھی بتا دیں کہ افضل عمل کیا ہے اس مہینے میں۔ قال رسول اللہ الورع عن محارم اللہ، کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے دور ہو جاؤ، یہ افضل عمل ہے ماہ رمضان کا۔ یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، یہ دراصل یہ افطاریاں، باہر جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے، وہ سیاسی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی بڑی شرکت کی ہے افطار پارٹیوں میں۔ ایک زمانے میں وہ فتح یاب تھے، معراج محمد خان تھے، جانتے ہوں گے آپ، وہ مجھے بھی لے جاتے تھے اٹھا کے، افطار کرا کے پھر چھوڑ جاتے تھے مجھے، مگر وہ ہوتا یہ تھا کہ میں کیونکہ نماز پڑھاتا نہیں تھا، پیش نماز تھا نہیں، تو وہ کہتے تھے نماز وہاں پڑھا لیجئے گا اور آپ کو 9 بجے ہم نشتر پارک میں اتار دیں گے جہاں آپ نے تقریر کرنی ہے۔ تو گویا اس طریقے سے میں چلا جاتا تھا۔ جب سے نماز پڑھانی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اب تو میں وائٹ ہاؤس کی دعوت پہ بھی نہیں جاتا ہوں، آپ خود جانتے ہیں، اور میرے بھائی ایسے ہیں کہ ان کو راستے میں کال آ جائے تو وہ مڑ جائیں گے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی تو وائٹ ہاؤس کی دعوتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا کورس کے طور پر رمضان المبارک کو لیجئے، ایک تو سپارے کو کورس کے طور پہ لیجئے،
اپنے اپنے مرحومین کی نیت کیجئے کہ یہ سپارہ جو آج کا پڑھ رہا ہوں یہ میرے مرحومین کو اس کا ثواب جائے، اور ساتھ میں اس درس میں شرکت کیجئے، بعد میں مجالس بھی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، کہ اس کا ثواب بھی آپ کے سب کے مرحومین کو جائے، اور ساتھ خاص طور پہ تزکیۃ النفس، صبر، حلم، تدبر، برداشت اس مہینے میں پیدا کرنی ہے۔ بھوک اور پیاس ہدف نہیں ہے، ہدف انسان کو انسان بنانا ہے، انسان کو اخلاق کی اعلیٰ معراج تک لے جانا ہے، کہ انسان اپنے شہوتوں کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو فالو نہ کرے، بلکہ ان کو تقوی اور زہد کی لگام دے کر نفس مطمئنہ کے ساتھ ملحق ہونے کی کوشش کرے۔ اب اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، ماشاءاللہ یہ خطبہ تمام ہو گیا، 5 کے 5 اقتباسات 2 جمعے میں پڑھ دیے تھے اور 3 یہاں پڑھ دیے۔ جی بسم اللہ۔ شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کی نکالو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، وَادْعُوهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ دیکھیے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دیکھیے یہ آپ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے قسط کا، قسط یعنی انصاف کا۔ یہ آپ قسط دیتے ہیں نا، یہ مارگیج کی، یہ وہی قسط ہے، یہ وہی قسط ہے انصاف والی، کہ انصاف سے دیتے رہو۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور کسی بھی مسجد، کوئی بھی مسجد آئے تو چہرے کعبہ کی طرف کر کے اس مسجد میں نماز پڑھ لو، شیعوں کی ہو سنیوں کی ہو، یہ اتحاد کا اللہ درس دے رہا ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کے مخلص بن کر، اس کے دین کے مخلص بن کے عبادت کرو۔ اگر خلوص سے عبادت نہیں کی تو عبادت منہ پہ مار دی جاتی اسی وقت۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں، شو آف کی عبادت، ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیز اپنے بھائی کو نہیں دیتے، بہن کو نہیں دیتے۔ ایک زمانے میں سائیکل ہوتا تھا، ہم سائیکلوں پہ جاتے، جی ہاں ہم سائیکلوں پہ جاتے تھے، سائیکل کو تالا لگانا، کسی دوست نے پوچھنا کہ سائیکل دیں تو کہنا نہیں دوں گا۔ آج کل وہ سائیکل کیا معیار گاڑی کا ہے، گاڑی کا ہے۔ تو یہ الحمدللہ مجھے تو جب بھی کسی نے گاڑی مجھ سے مانگی ہے، میں نے کہا، ایک صاحب نے مجھے کہا جی اگر ایکسیڈنٹ کر دیا، میں نے کہا میں نے کیا کوئی اللہ سے قسم لی ہوئی ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ میرا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، ضرورت کی دینی چاہیے۔ اگر نہ دے تو عبادت ہی قبول نہیں، نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ہاں جی ہاں، اچھا، تو مخلص بن کے اللہ کے دین کے عبادت کرو۔ کیسے عبادت کرے؟ کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور جس طرح تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ گے۔ جب آئے تھے دنیا میں تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جب میت کو سلاتے ہیں تو ہاتھ کھول کے سلاتے ہیں، جب محشر میں اٹھیں گے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے۔ وَالطَّيْرَ صَافَّاتٍ، قرآن تو یہ کہتا ہے یہاں سے سیکھ لو، پرندہ اڑ نہیں سکتا جب تک پر نہ کھولے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مگر جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بالکل یہ واضح ہو گئی بات۔ ایک آیت اور بھی ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 64 نکالو آقا۔ اب یہ مقابلہ ہے آپ دونوں کا ہے۔ ہمارے ہاں سرائکی میں ہمارے خلیفہ صاحب ہیں کہ نہیں؟ ہاں خلیفہ صاحب، ہمارے ہاں سرائکی میں کہتے ہیں پٹی پٹی کے لگنا،
پٹی پٹی کے لگنا. حافظ تو لو بھائی آگا جیت گئے آج. نعرہ حیدری قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. غلت ہے یعنی اللہ بخیل ہے، ان کا کہنا یہ ہے. غلت ایدیہم، وہ خود ہی بخیل ہو. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ ان پہ لعنت کر رہا ہے، لعنت کی گئی ہے ان کے اس قول پر. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے سخاوت کے ہاتھ تو کھلے ہوئے. ایک سوال اور لیں گے پھر ہمارے ڈائریکٹر پروگرام صاحب ملک الموت کی طرح سر پہ بیٹھے ہیں. قریب بالکل یہ نہیں کہ شاباش. ایک سوال نماز اگر جماعت کی صحیح شاباش. نہیں شیعوں کو اور بھی بڑے کام ہیں، بالکل تقویٰ ہے، زہد ہے. شاباش ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح بہت کام ہے، بہت ہمیں بہت کام ہے. ہم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے، سچ بولنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، نمازیں پڑھنی. بالکل صحیح بات. شاباش. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کو زندہ و سلامت رکھے. ہاتھ کھول کے جو پڑھتے ہیں وہ بھی سلامت رہیں، ہاتھ باندھ کے جو پڑھتے ہیں وہ بھی سلامت رہیں. ظاہر ہے ہمارے آغا خمینی امام انقلاب کا بھی یہی حکم تھا، ہمارے ائمہ کا بھی یہی حکم ہے. الحمدللہ ہمارے امام صادق نے کہا کہ اہل سنت کے جنازوں میں شرکت کرو، وہ مریض ہو جائیں تو ان کو پوچھنے جاؤ، ان کی دعوتیں کرو، ان کی دعوتوں میں جاؤ. حببنا الیہم، ہمیں محبوب بناؤ لوگوں کے سامنے، ہمارے لیے نفرت کریٹ نہ کرو. جو جماعت اگر ہو رہی ہو اور آپ جماعت میں آ کے ملے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر تو امام جماعت جو ہیں، یہ لفظ بلکہ میں صحیح کر لوں، یہ حافظ نے ایسا غلط ٹی وی پہ چلایا ہے کہ اب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ مولانا اقتداء کرائیں گے. مولانا امامت کراتے ہیں، اقتداء لوگ کرتے ہیں. یہ نئی اردو یہاں چل رہی ہے. مولانا اقتداء نہیں کراتے، اقتداء لوگ کرتے ہیں. مولانا تو امامت کرتے ہیں. تو اگر امام جماعت فاتحہ میں ہے، فاتحہ میں اگر امام جماعت ہے تو آپ ساتھ مل جائیے، سن لیجئے فاتحہ، آدھی گزری کیوں نہ گئی ہو. اگر دوسری صورت میں پہنچ گیا ہے تو صبر کر لیجئے. جب رکوع کے قریب جائے تو آپ اللہ اکبر کہیے اور بغیر کچھ پڑھے ہوئے رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے چلے جائیے. بتمت بالخیر. ایک فاتحہ پڑھ دیں آج کے چودھری فیملی کے مرحومین مرحومات کے لیے. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار اس فاتحہ کا ثواب، ان دونوں دورہ قرآن اور درس قرآن کا ثواب، اس فاتحہ کا ثواب، محمد و آل محمد کے طفیل میں اور ہونے والے افطار کا ثواب چودھری صاحبان کو، عمران حیدر عباس اور ان کی فیملی کو، ان کی فیملی کے مرحومین کو ایصال فرما. اور یہاں جو اس وقت دورے میں تشریف فرما ہے درس میں، ہم سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما. جو المہدی سینٹر میں کبھی ہوتے تھے آج نہیں، ان کو ایصال فرما. ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. عمران حیدر اور عباس کے والدین کی زندگی دراز فرما. ان کے دیگر اعزہ و اقربا کی زندگی بھی دراز فرما. ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو لائق نیک بنا. یہ بچے خاص طور پہ عمران کے بچے اور عباس کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ محمد کو بھی، تقی نکی کو بھی مزید
لائق اور نیک بنا۔ اور جو حافظ مبشر کے پاس سپارہ پڑھ رہے ہیں بچے 6 بجے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ والدین کو، پیرنٹس کو بچوں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ فجر کی نماز اور درس قرآن میں مومنین کو آنے کی توفیق دے۔ ظہر میں آنے کی توفیق عطا فرما، مغرب میں آنے کی توفیق عطا فرما، افطار میں، سپارے میں، دورے میں آنے کی توفیق عطا فرما، جمعہ و جماعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ مومنین کو ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کے لیے آج سے ہی دل کھول کر ڈونیشن دینے کی المہدی سینٹر کو توفیق خیر مرحمت فرما۔ سخی حسین شاہ صاحب کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ لال شاہ بخاری کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ آغا مختار کی زوجہ کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ اور بھی جو منظورین ہیں، ہمارے رضا شاہ صاحب نے ایک خاص میرے ذمہ دعا لگائی ہے، یا اللہ رمضان کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں رضا شاہ صاحب کی اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سجاد شاہ کے سر میں درد ہے، یا اللہ ان کے درد کو ختم فرما۔ دیگر جن جن مومنین مومنات نے، سجاد شاہ یہ بیٹھے، جن جن مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، پہلے سال بھی تعاون کیا، ابھی بھی وعدہ کیا ہے، جیسے کرمانی فیملی ہے، کامران کرمانی ہے، شاہد ملک ہیں، انہوں نے، چودھری رضا گجر ہیں، خاص طور پہ انہوں نے بڑے بڑے ڈونیشن کے لیے وعدہ کیا، یا اللہ ان تینوں کو اور باقی سارے مومنین مومنات کو توفیق خیر مرحمت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی